السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں؟ امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ کل کے کلاس میں ہم لوگوں نے پڑھا ندا فاضلی اور شوق لکھنوی کو، شوق لکھنوی اور ندا فاضلی کو ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھ چکے ہیں، اور آج پڑھنے والے ہیں احمد فراز کو۔ احمد فراز اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کوشچن 2024 میں آیا تھا کہ احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے، کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے۔ تو اب آپ بتائیں کہ کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے؟ پشاور یونیورسٹی میں، آپشن نمبر بی پنجاب یونیورسٹی میں، آپشن نمبر سی دلی یونیورسٹی میں، آپشن نمبر ڈی کشمیر یونیورسٹی میں۔ تو آپ بتائیں کہ کس یونیورسٹی میں یہ لیکچرر ہوئے تھے؟ کون دوستو؟ فراز احمد۔ کون؟ فراز احمد کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے تھے؟ اب آپ بتائیں کہ کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے تھے؟ یہ لیکچرر ہوئے تھے پشاور یونیورسٹی میں۔ کس میں؟ پشاور یونیورسٹی میں یہ لیکچرر ہوئے تھے۔ چلیے، یہ تو معلوم ہو گیا کہ پشاور یونیورسٹی میں یہ لیکچرر ہوئے تھے۔ جب احمد فراز کو ہم پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ احمد فراز کب پیدا ہوئے؟ احمد فراز کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو احمد فراز کی پیدائش ہوئی تھی 1933 عیسوی میں۔ کب دوستو؟ 1933 عیسوی میں۔ کتنا میں؟ 1933 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ کون؟ احمد فراز۔ کہاں پیدا ہوئے تھے یہ؟ پشاور میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں ہوئے تھے پیدا؟ پشاور میں پیدا ہوئے تھے، جو کہ پاکستان میں ہے۔ اور ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ یہ اپنی وفات سے قبل یہ دربھنگا کے ایک مشاعرے میں 2009 میں ان کی آمد ہوئی تھی، اور 2009 میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ کب ہوئی تھی دوستو؟ 2009 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ کس کی؟ فراز احمد کی۔ ان کے اشعار کی ایک خاصیت ہے، وہ سہل ممتنع ہے۔ کیا ہے وہ؟ سہل ممتنع ہے۔ سہل ممتنع ہے وہ۔ سہل ممتنع میں شعر کہنا، اور اس انداز سے کہتے تھے شعر کہ عوام و خاص کے دلوں میں وہ اپنی جگہ بنا لیتے تھے۔ اس اشعار کو عوام و خاص، عوام سے مطلب ہے کہ جو لوگ کم پڑھے لکھے ہیں، جو لوگ خواص سے مراد ہے جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، تو عوام و خاص کے دل میں وہ، عوام و خاص دونوں کو وہ اشعار بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جاتی تھی۔ چند رسالے بھی انہوں نے، چند رسالوں کی انہوں نے ادارت بھی کی ہے۔ چند رسالوں کی انہوں نے کیا کی ہے؟ ادارت بھی کی ہے۔ ان میں ماہ نامہ اشتیاق ہے۔ کیا ہے دوستو؟ ماہ نامہ اشتیاق۔ ماہ نامہ اشتیاق یاد رکھنا ہے دوستو۔ کہیں ایسا کوشچن آ جائے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کا ڈٹ کر سامنا کریں گے۔ کب کریں گے؟ جب ان کے اس ماہ نامہ کو یاد رکھیں گے۔ ماہ نامہ اشتیاق اور داستان، یہ دونوں ماہ نامہ کی ادارت کس نے کی تھی؟ فراز احمد نے۔ کس نے کی تھی دوستو؟ فراز احمد نے کی تھی۔ فراز احمد ایک ہفتہ وار خادم کی بھی ادارت کی تھی۔ ہفتہ وار خادم، ہفتہ وار خادم کیا نام تھا جس اخبار کی انہوں نے ادارت کی تھی؟ ہفتہ وار خادم۔ خادم کیا تھا؟ ہفتہ وار خادم کی بھی انہوں نے ادارت کی تھی۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ شاعری کے انہوں نے 12 مجموعے ان کے شاعری کے شائع ہو چکے ہیں۔ شاعری کے 12 مجموعے کی اشاعت ہو چکی ہے۔ پہلا مجموعہ ہے تنہا تنہا۔ کیا ہے دوستو؟ تنہا تنہا یاد رکھنا ہے۔ تنہا تنہا ان کے شاعری کے مجموعے ہیں۔ پوچھ دیا جائے کہ تنہا 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 کیا ہے؟ یہ شاعری کے مجموعہ ہے۔ کس کا ہے؟ احمد فراز کا۔ چلیے دوسرا ہے درد آشوب۔ کیا ہے دوستو؟ درد آشوب۔ کیا ہے؟ درد آشوب۔ درد آشوب یہ بھی کس کا ہے؟ احمد فراز کے، احمد فراز کا شعری مجموعہ ہے۔ تیسرا ہے نایافت۔ کیا ہے دوستو؟ نایافت۔ نایافت یہ بھی ان کا شعری مجموعہ ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ شب خون ہے۔ کیا ہے دوستو؟ شب خون ہے۔ اس کو بھی یاد رکھنا ہے، یہ بھی احمد فراز کا شعری مجموعہ ہے، شب خون ہے۔ اور پانچواں کیا ہے؟ میرے خواب ریزہ ریزہ۔ کیا ہے دوستو؟ میرے خواب ریزہ ریزہ۔ میرے خواب ریزہ ریزہ کتنا بہترین نام ہے شعری مجموعہ کا، میرے خواب ریزہ ریزہ۔ میرے خواب ریزہ ریزہ یہ پانچواں مجموعہ، 12 مجموعہ شاعری کی ہوئی ہے۔ تو چھٹا مجموعہ کیا ہے دوستو؟ چھٹا مجموعہ ہے جانا جانا۔ جانا جانا کیا ہے؟ جانا جانا اس کو بھی یاد رکھنا ہے، یہ بھی ان کا شعری مجموعہ ہے، جانا جانا۔ اور ساتواں مجموعہ ہے بے آواز گلی کوچوں میں۔ بے آواز گلی کوچوں میں۔ بے آواز گلی کوچوں میں یہ بھی شعری مجموعہ ہے۔ کن کا ہے؟ احمد فراز کا۔ بے آواز گلی کوچوں میں۔ بے آواز گلی کوچوں میں۔ بے آواز گلی کوچوں میں یہ بھی ان کا شعری مجموعہ ہے۔ کتنا حساس نام ہے کہ بے آواز گلی کوچوں میں۔ گلی کوچوں میں تو ہمیشہ شور شرابہ رہتا ہے، لیکن یہ آواز ہی نہیں ہے یہاں بے آواز گلی کوچوں میں۔ چلیے آٹھواں ہے نابینا شہر میں آئینہ۔ نابینا شہر میں آئینہ۔ نابینا کسے کہتے ہیں؟ جس کو دکھائی نہیں دے رہا ہو، جس کو دکھائی نہیں دے رہا ہو اسے نابینا کہتے ہیں۔
اور جسے دکھائی دیتا ہے اسے بینا کہتے ہیں. تو نابینا شہر میں آئینہ، کیسا نام ہے، کتنا اچھا نام ہے کہ نابینا ہے، جس کو کہیں جس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس شہر میں آئینے کی کیا ضرورت ہے. جس شہر میں کسی کو دکھائی نہیں دے رہا ہو تو وہاں آئینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ نابینا شہر میں آئینہ ہے. کن کا شعری مجموعہ ہے؟ فراز احمد کا. تو نوواں کیا ہے؟ سب آواز میری ہے. کیا ہے دوستو؟ سب آواز میری ہیں. کیا ہے دوستو؟ سب آواز میری ہیں. یہ بھی ان کا شعری مجموعہ ہے. کیا ہے دوستو؟ نوواں مجموعہ کیا ہے؟ سب آواز میری ہے. سب آواز میری ہے. یہ بھی ان کا شعری مجموعہ ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. 10واں شعری مجموعہ کیا ہے؟ پس انداز موسم. کیا ہے دوستو؟ پس انداز موسم. کتنا بہترین نام ہے، پس انداز موسم. پس انداز موسم. یہی وجہ ہے کہ احمد فراز عوام و خاص کی دل کی دھڑکن بنے ہوئے تھے. کیوں؟ دیکھیے جب نام اتنا بہترین ہے، پس انداز موسم. کیا ہے دوستو؟ پس انداز موسم. پس انداز موسم. کیا ہے دوستو؟ پس انداز موسم. اور 10واں ہو گیا. 11واں مجموعہ ہے خواب گل پریشاں ہے. خواب گل پریشاں ہے. میں گرین سے اب لال میں اس لیے آ گیا ہوں، یہ نمایاں طور پہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جو گرین تھا یہ تھوڑا سا پھیکا لگ رہا تھا، اس لیے میں نے کلر چینج کیا. کیا ہے؟ خواب گل پریشاں ہے. خواب گل پریشاں ہے. خواب گل پریشاں ہے. یہ بھی شعری مجموعہ ان کا. کیا ہے دوستو؟ پریشاں ہے. خواب گل پریشاں ہے. خواب گل پریشاں ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ان کا شعری مجموعہ ہے. خواب گل پریشاں ہے. اور 12واں مجموعہ کیا ہے؟ غزل بہانہ کروں. غزل بہانہ کروں. غزل بہانہ کروں. غزل بہانہ کروں. یہ ہے ان کے 12 مجموعہ. تو احمد فراز کے یہ 12 مجموعوں کو یاد رکھنا ہے. اور 3 جو رسائل، چند رسائل کی جو ادارت کی ہے ان کو بھی یاد رکھنا ہے. ماہانہ اشتیاق، داستان اور ہفتہ وار خادم کو بھی یاد رکھنا ہے. کس کو یاد رکھنا ہے؟ ماہنامہ اشتیاق. ماہنامہ اشتیاق کو یاد رکھنا ہے. ماہنامہ اشتیاق اور داستان ایک ہفتہ وار خادم ہے. خادم کیا ہے؟ ہفتہ وار خادم ہے. کیا ہے دوستو؟ ہفتہ وار خادم ہے. اس کو یاد رکھنا ہے. چلیے اب آگے چلتے ہیں کہ شامل نصاب جو غزل ہے ان کا وہ کیا ہے؟ دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا. دیکھیے آپ جب کتاب کو پڑھے ہوں گے شامل نصاب درخشاں اردو کو، تو آپ اس بات کا اندازہ لگائے ہوں گے کہ غزل میں کوئی ٹاپک نہیں ہے. اوپر نظم میں رہتا ہے لیکن غزل میں نہیں رہتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے ہم آپ کو بعد میں بتلائیں گے. ابھی تیاری کا موقع ہے، اتنا ڈیپلی کوشچن نہیں آئے گا، نہیں تو میں اس کو بھی بتا دوں. دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا. دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا. دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا. کیا کہہ رہا ہے؟ دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا. یہ جو درد کی دولت ہے نا، اسے دنیا سے چھپا کر رکھنا. آنکھ میں بوند نہ ہو. 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 دل میں سمندر رکھنا. آنکھ میں بوند نہ ہو. دل میں سمندر رکھنا. آنکھ میں بوند نہ ہو. دل میں سمندر رکھنا. آنکھ میں بوند نہ ہو. دل میں سمندر رکھنا. سمندر رکھنا. آنکھ میں بوند نہیں ہے لیکن دل میں سمندر رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ. تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ. لوگ کیا سادہ ہے سورج کو دکھاتے ہیں چراغ. چلیے اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے کوسچن کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا کوسچن کیا ہے دوستو؟ دوسرا کوسچن ہے، آگے بڑھتے ہیں. حسن نعیم کا اصل نام کیا تھا؟ حسن نعیم کا اصل نام کیا تھا؟ سید حسن سید محسن اور سید محسن سید حسین. تو کیا تھا نام؟ اس کا اصل نام کیا تھا دوستو؟ ہے کسی کے ذہن میں اصل نام کیا تھا؟ اصل نام آپشن نمبر اے سید احسن، آپشن نمبر بی سید حسن، آپشن نمبر سی سید محسن، آپشن نمبر ڈی سید حسین. تو کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ حسن نعیم کا اصل نام کیا تھا؟ سید حسن. کیا تھا؟ حسن نعیم کا سید حسن، یعنی آپشن نمبر بی از کریکٹ. آپشن نمبر بی از کریکٹ کہ سید حسن کا نام حسن نعیم کا نام سید حسن تھا. حسن نعیم کا کیا نام تھا؟ سید حسن نام تھا. سید حسن نام تھا. اس کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اس کی پیدائش ہوئی تھی دوستو، اس کی پیدائش ہوئی تھی 1924 عیسوی کو. کب ہوئی تھی؟ 1924 عیسوی کو. 1924 عیسوی کو. 1924 عیسوی کو اس کی پیدائش ہوئی تھی. 1924 عیسوی کو یاد رکھیے گا. کہاں ہوئی تھی؟ تو پٹنہ میں. کہاں ہوئی تھی؟ پٹنہ میں. یہ شاعر بھی بہار کے تھے، پٹنہ میں. اور انتقال کب ہوئی تھی؟ 1991 میں. 1991 میں وفات ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی؟
ممبئی میں ہوئی تھی. بڑی تنگ دستی میں اس کی زندگی گزری. حالانکہ مالی اعتبار سے بہت ہی اچھے تھے. بعد میں فاقہ نے گھیر لیا اور ان کی زندگی بہت ہی خراب چلنے لگی اور ممبئی کے کسی کونے میں یہ 1991 کو انتقال کر گئے. ہندوستان کے وزارت خارجہ سے بھی وابستہ تھے یہ، لیکن اس سے جب استعفیٰ دے دیے تب جا کر کے ان کی زندگی بہت تنگ دستی میں گزرنے لگی. چلیے، اور اس میں کوئی خاص بات ہے نہیں آپ کے لیے، اگر ڈیپلی اتنا پوچھیں گے پوچھے گا بھی نہیں 10th میں. اب چلتے ہیں آگے اگلا کوشچن پر. اگلا کوشچن کیا ہے؟ کام کا مترادف کیا ہے؟ کام کا مترادف کیا ہے؟ دیکھیے اب کوشچن نمبر 35. کام کا مترادف کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ضد، ایک ہوتا ہے مترادف. ضد اگر کہا جائے تو اس کا الٹا ہوگا دوستو. ضد کے معنی الٹا، ضد معنی الٹا کام کا. اور مترادف ہوتا ہے ہم معنی الفاظ. کار، کام، کاج. کام کے ساتھ ایک ساتھ بولا جاتا ہے، دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. کام کاج. تو اس کوشچن کا جواب کیا ہوگا؟ آپشن نمبر بی از کریکٹ. تو یہ قواعد سے منسلک ہے. چلیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور آپ لوگ محنت سے تیاری کرتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. محنت سے کامیابی ملتی ہے، اگر محنت نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی. چلیے.